السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج دن ہے جمعۃ المبارکہ اور تاریخ ہے 20 جنوری سن 2023۔ دوستوں، آج عمران خان نے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی، لیکن اس میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میں اب عدلیہ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور عدلیہ کی طرف لوگ، عوام، پاکستان کے عوام اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ کچھ ایسے فیصلے کرے۔ اب ان پر سب ذمہ داری ہم ڈالتے ہیں کہ وہ کچھ فیصلے ایسے کریں کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ برقرار ہو، غریب کو انصاف ملے، اور جو امیر ہے وہ اگر ناانصافی کر رہا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے دور میں پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ گرو اس کی ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہم سے حکومت لی گئی، چاہے بیرون ملک ریمیڈنس ہو یا پاکستان میں جو کاروبار ہو، وہ سب جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو ریکویسٹ کی گئی، عمران خان کہتے ہیں کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ریمیڈنس تو بھیجتے ہیں لیکن سرمایہ کاری بھی بھیجیں۔ اور عمران خان نے ایک بے بسی کا کیا کہتے ہیں اس کو ذکر بھی کیا کہ اگر مجھے اپنے ملک میں ایک اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ہو کر اگر مجھ پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں اور مجھے انصاف نہیں مل رہا، تو ظاہری بات ہے بیرون ملک پاکستانی وہ کس طرح سے پاکستان پر اعتبار کریں گے اور اپنا سرمایہ پاکستان میں بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں جو عمران خان نے اپنے خطاب میں کہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عنقریب جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے مجھے نااہل کرنے کا پلان بنایا ہے۔ ردا، کیا کہیں گی اس بارے میں کہ جو امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کو جو سب کچھ عمران خان کے خلاف کر کے وہ تھک گئے ہیں، تو اب ان کے پاس ایک اور دوبارہ سے کیا کہتے ہیں اسے ایک شطرنج کی وہ گیم رہ گئی ہے کہ ہم عمران خان کو نااہل کر دیں۔ السلام شمیم، وعلیکم السلام شمیم، میں آپ کی دو باتوں کا جواب پہلے دوں گی۔ پہلا آپ نے کہا نا کہ باہر کے عمران خان نے بھی بات کی کہ باہر کے پاکستانی جو باہر ملک میں رہتے ہیں وہ پاکستان پہ اپنی ٹرسٹ کرتے ہیں۔ بالکل، ہمیں بات تو بہت پہلے پتہ تھی نا، ڈالر پاکستان میں ختم ہو گئے ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں، باہر سے ڈالر آنا بند ہو گئے۔ اس کی واحد یہی وجہ ہے کہ اب باہر کے لوگ جو ہیں پاکستان میں ٹرسٹ نہیں کر رہے، جو باہر بیرونی ملک پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں نا، یہاں سے لوگ مشمی اپنے پیسے لے کے اپنی جائیدادیں بیچ کے باہر جا رہے ہیں، تو باہر کے لوگ کس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کا جو پرائم منسٹر چور ہے، یہاں جو سیاست کرنے والا بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو سیاست ہو رہی ہے، یہاں بینک سے لوگوں کے پیسے نکالے جا رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں پہلے پتہ تھی۔ رہی بات عمران خان کو نااہل کرنے کی، تو جو جن لوگوں کو نہیں پتا، 4 کیسز عمران خان کے اوپر ہوئے تھے نا، توشہ خانہ کے تھے، فارن فنڈنگ کے تھے، اور ایک توہین عدالت، 3 کیسز تو میرے خیال سے میجر یہ تھے جس کے تحت عمران خان کو نااہل کیا جا رہا تھا۔ بالکل، توشہ خانہ ہو گیا، عمران خان نے ساری کاغذاتی کارروائی، عدالتوں کے چکر سب کچھ مکمل کیے۔ توہین عدالت، اس کے لیے بھی عمران خان نے ہر پیشی میں پیش ہوئے، سارے کاغذات جو بھی ریکوائرمنٹس تھیں عدالت کی عمران خان نے پوری کی۔ اسی طرح فارن فنڈنگ ہو گیا، میرے خیال سے وہ کیس تو ختم ہو چکا تھا، اس کو میرے خیال وائنڈ اپ نہیں کیا گیا۔ جی، کیس واپس لے لیا کہ سپریم کورٹ نے دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کہا کہ آپ اپنے ریکارڈ ہمارے سامنے لے کر آئیں، لیکن اس پہ پھر انہوں نے کیس واپس لے لیا۔ شمیم وہی بات ہے نا، شمیم دیکھیں نا کہ عدالتیں کس کے کہنے پر چل رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جہاں جن کو انصاف دینا ہے ان کو انصاف نہیں ملتا، جو کیسز میٹر ہی نہیں کرتے ان پہ کہتے ہیں نا عمران خان پہ کیسز چلائے جا رہے ہیں، مگر جو عوام انصاف مانگ رہی، جو عوام چاہ رہی ہے وہ تو ہو ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے نا، یہ 3 کیسز تھے، اور جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے کہ نواز شریف کی ریکوائرمنٹ ہے ساری، یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور جو سیاست جو یہاں پہ زرداری صاحب بیٹھے ہیں ان سے بھی، کہ وہ ان صورتحال میں واپس آئیں گے کہ عمران خان کو پہلے تو نااہل کر دیا جائے، نااہل کر کے پھر 7 مہینے کے لیے ان کو جیل بھیج دیا جائے، تاکہ جب وہ 7 مہینے بعد واپس آئیں تو جو ان کے پاس کیسز لگے ہیں ان کو ہی نمٹاتے 2-3 سال تو آرام سے نکل جائیں گے۔ ردا، یہ آج ان کا وہاں پر لندن میں سو کولڈ یہاں سے سارے یہ لوگ گئے اور وہاں میٹنگ ہوئی ہے ان کی نا، شمی وہاں جو پلاننگ ہو رہی ہے وہاں یہی پلاننگ چل رہی ہے نا کہ عمران خان کو کس طرح نااہل کیا جائے۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، IMF کو بنانے میں، آپ IMF کو منائیں کہ ہم جلد الیکشن نہیں کرائیں گے، اور جو اسمبلیاں ہیں وہ ہم اسی طرح آگے کھینچ کے لے کے جائیں گے، کسی صورت الیکشن کرانے کو یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ اور سارا دباؤ جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں نواز شریف ڈال رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نا کہ نواز شریف واپس آ جائیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو ان کی ڈگڈگے میں ناچیں گے۔ بالکل، اب کیونکہ نواز شریف ہی رہ گئے نا، باقی تو نواز شریف نے اپنے ہر رشتہ دار، اپنے ہر جو فیملی کا بندہ اس کے کیسز کو واشنگ مشین میں دھلائی کر کے واپس بھیج دیا۔ دیکھیں نا شمی نواز شریف کی بجائے انہوں نے شہباز شریف کو یہاں بٹھایا تھا، کیونکہ نواز شریف واپس آنے کو تیار نہیں تھے۔ سب سے بڑے بوٹ پالش ہی ہے نا۔ ہاں، تو دیکھیں نا 8-9 مہینے میں عوام نے کس طرح شہباز
شہباز شریف کی کارکردگی دیکھی اور کس طرح ان کا کباڑا کیا ہوا ہے. شہباز شریف سے ملک نہیں سنبھل رہا, شہباز شریف اپنی پارٹی نہیں سنبھل رہی, اپنے لوگ نہیں سنبھل رہے. یہ کام صرف نواز شریف ہی کر سکتے ہیں. 30 سال سے وہ یہی تو کر رہے تھے, مگر نواز شریف کسی صورت واپس آنے کو تیار نہیں. وہ گھبرایا ہوا بندہ, وہ اتنی مشکل سے یہاں سے بھاگا تھا, اگر واپس آ بھی جاتا ہے تو وہی بات ہے نا, ان کو پہلے گرین سگنل چاہیے کہ میرے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے, مجھے گرین سگنل دیا جائے تو میں واپس آؤں گا. اور گرین سگنل یہی ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے اور عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے, تاکہ جب یہ واپس آئیں تو عمران خان ان پہ ہاتھ نہ ڈال سکیں. اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں. بالکل. دیکھیں پھر کس طرح سے یہ لوگ اپنے جو ہے نا جو فیصلے کرتے ہیں ان کو کس طرح سے عملی جو ہے وہ عملی طور پر اس کو لے کر آتے ہیں. ایک اور بات دوستو, آج لندن میں, جیسے کہ ہم یہ اب آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ لندن میں نواز شریف نے اپنے پارٹی کے کچھ کارکنوں کو بلایا وہاں پر, جس میں ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی گئے, اور وہاں پر ڈسکشن یہ ہوئی کہ مریم نواز جو ہیں وہ 29 جنوری کو جن کو ہم کہتے ہیں آڈیو ویڈیو کی کوئین, وہ 29 جنوری کو واپس آ رہی ہیں اور سینئر نائب صدر کے عہدے سے وہ واپس آ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس آ کر اپنا ایک نیا بیانیہ لے کر آئیں گی. نیا بیانیہ ان کا بہت سوشل میڈیا پہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, مختلف ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ نیا بیانیہ وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ اس وجہ سے پاکستان میں اپ ہوا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ہر چیز میں انوالو ہے تو عمران خان ہر چیز پہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے, تو عوام میں ان کی مقبولیت ہوئی ہے. اب وہی بیانیہ نون لیگ کی چاہ رہی ہے کہ ہم لے کے چلیں اور ہم جو ہے نا ہماری عوام میں مقبولیت میں اضافہ ہو. ردا, اس بات میں کتنی سچائی ہے جو مریم نواز یہ بیانیہ لے کر آ رہی ہیں؟ شمیم, مریم نواز مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو جائیں تو یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ پہلی بات تو سرجری کرانے گئی تھی نا, اتنا لمبا ان کو ٹائم سرجری کراتے ہوئے گزر گیا. اس کا پہلے جواب دیں. اور یہ واپس اب میں یہ گئی اس لیے تھی کہ وہاں جو پلاننگ ساری شمی ہو رہی ہے ان کا وہاں ہونا بہت ضروری تھا. اب واپس آ رہی ہیں, ان کو پارٹی کی قیادت دی جا رہی ہے اور آ کے الیکشن میں کھڑی ہوں. اور ادھر یہ کس نے اناؤنس کیا تھا کہ 29 جنوری کو کوئین آ رہی ہیں؟ وہی نا, ان کے ہسبینڈ جو ہیں کیپٹن صفدر جو ہیں, جو کہ کہتے ہیں نا پی ایم ایل این کے یوتھ کے صدر ہیں, حالانکہ خود 60 سال کے ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی یوتھ کے صدر ہیں. وہ مزے کی بات دیکھیں, 60 سال کا آدمی صدر جو ہے وہ یوتھ کا ہے, سننے میں آ رہا ہے. اور پھر پہلی بات کیپٹن صفدر جو ہیں وہ اسی طرح کے لقب دیں گے نا مریم نواز کو. آپ جانتے نہیں کیپٹن صفدر کو ان کے شوہر کا رتبہ کس طرح دیا گیا تھا. اب میں وہی بات ہے نا, میں کہنے میں ہوں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی عورت پہ کیچڑ اچھال رہی ہیں, تو اس بات کو نہیں ختم کرتے ہیں. اور سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز کا نیا مطالبہ یہ ہے کہ اب ان کے بیٹے کو بھی پارٹی چیئرمین شپ دی جائے, جس طرح بلاول صاحب کو ملی ہے, اس طرح جنید صفدر جو ہیں وہ اپنے نانا جی کا طاقت سنبھالیں گے. اور پھر سننے میں آ رہا ہے خواجہ آصف وغیرہ جو ہیں ان کو اس بات پہ کہتے ہیں نا اعتراض ہے کہ ساری زندگی ہم نون لیگ کے تلوے چاٹتے رہے, ہم شہباز شریف کے تلوے چاٹتے رہے, ہم نواز شریف کے تلوے چاٹتے رہے, اور اب جو مٹھائی جو ہے صفدر صاحب کھانے چلیں کیونکہ ردا شاہد خاقان عباسی جو ہے نا, اور اس طرح سے یہ دوسرے جو ہیں کچھ تو یہ ہے کہ جو ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے غلام بھی رہیں گے, لیکن شاہد خاقان عباسی ہو گئے, چودھری نثار جیسے ان کی پارٹی سے علیحدہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ نواز شریف کو لیڈر سمجھتے تھے, لیکن وہ مریم نواز کیونکہ ان کے سامنے وہ بڑی ہوئی ہیں, بچوں کی حکمرانی وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم ان کی. مزے کی بات دیکھیں نا, پہلے ہی پرائم منسٹر کی کرسی پہ لڑ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ کون بیٹھے گا. اب یہ اپنی پارٹی کی کرسی پہ لڑنے بیٹھ گئے. اپنی پارٹی میں پھوٹ کیوں پڑ گئی ہے؟ کیونکہ اب پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا, اسی بات پہ لڑائی جھگڑے. بالکل دیکھیں ان کا اصلی شکل دیکھیں گے, اپنی پارٹی کی کرسی پہ لڑنے بیٹھ گئے ہیں, تو پرائم منسٹر کی کرسی پہ کتنے فسادات ہوں گے اور کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو بٹھایا ہوگا. اب اندازہ لگا ان کو پاکستان کے حالات کا نہیں پڑی, ان کو پاکستان کی عوام کی نہیں پڑی, کرسیوں پہ لڑے چلے آ رہے, نسل در نسل ان کی کرسیوں پہ لڑتے گزر گئی. لیکن ردا, جس طرح اگر یہ بیانیہ لے کر آتی ہے پی ڈی ایم, خاص طور پر نون لیگ, کہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتی ہے اور ہر چیز جو وہ, اب آپ کو پتہ ہے آج صفدر نے جو ہے وہ یہ بیان دینا شروع کر دیے ہیں کہ جو کچھ کیا وہ باجوہ نے کیا, باجوہ کو انہوں نے بہت برا بھلا کہا, اب یہ بیانیہ لے کے یہ چل رہے ہیں, تو کیا وہ اپنے اس ارادے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ یہی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان نے باجوہ کو جو ہے باجوہ کو ننگا کیا تو عمران خان کی پاپولیرٹی عوام میں بڑھ گئی, تو ہم بھی اب باجوہ کو کہنا شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے 2-3 لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. تو یہ وہی بات ہے نا, جو عمران خان کرتے ہیں یہ اس کو کاپی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں ہمیشہ. ظاہر سی بات ہے شمی, نقل کی نہیں عقل چاہیے ہوتی ہے, ان کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں, ان کو صرف پٹواری فالو کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں فالو کر سکتا. ردا, عوام جو ہے وہ جاگ گئی ہے,
یہ ہر وہ کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں جو عمران خان کھیل چکے ہیں اور اس میں پاس آؤٹ بھی ہو چکے ہیں, اور یہ وہ کھیل کھیلتے ہیں مگر وہی بات ہے نا, کھیل کھیلنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے پاس ہے نہیں, دماغ کے کہتے ہیں نا طریقہ کار بھی ہوتا ہے کچھ, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف کاپی. ہر چیز میں عمران خان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح عوام کو اپنی طرف متوجہ کر لیں, جو کہ ممکن نہیں ہے. ڈیزل کو بھی صرف اس لیے مرچیں لگی تھیں کہ عوام عورتیں جو ہیں, جو ہماری خواتین ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, جو ہماری لڑکیاں ہیں, وہ عمران خان کی اتنی فالوورس کیوں ہیں, میری طرف کیوں نہیں آتی, ان کو بھی مرچیں اسی بات پہ لگی تھیں. اتنا زرداری صاحب کو مرچیں لگی ہوئی تھیں, ہر چیز میں عمران خان کی کاپی, مگر نہیں کر پاتے کیونکہ عوام جو ہے حقیقت پسند ہے, عوام حقیقت دیکھ سکتے. اور اس بار تو عوام کو عمران خان نے جو شعور دیا ہے نا, وہ کمال کا شعور ہے جو کہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. محبت عمران خان سے نہیں ہے, ایک بندے سے محبت نہیں, اس بندے کے نظریے سے, اس کے الفاظ سے, اس کے اعمال سے. عمران خان کہتے ہیں نا وہ کوئی ایکٹر نہیں ہے, وہ حقیقت پسند آدمی ہے. ردا, حالانکہ اسٹیبلشمنٹ تو 70 سال سے جو ہے نا, اسٹیبلشمنٹ 1970 سے یہ کام کر رہی ہے, لوگ آواز اٹھاتے تھے, لیکن اس طرح سے بات عام لوگوں میں پھیلتی نہیں تھی. لیکن عمران خان نے اس دفعہ عوام کو جو ہے نا وہ جو شعور دیا ہے نا, میں کہتی ہوں کہ عوام اگر باہر نکلتی بھی نہیں ہے نا, لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے. سمجھے, عمران خان بات کرتے ہیں صرف عوام کی, عوام کے مسائل کی. آپ نے کبھی دیکھا عمران خان اپنے دکھڑے رو رہا ہے؟ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا, عمران خان کی پہلی بات عوام سے شروع, عوام کے مسائل سے شروع, آنے والے کل کے بارے میں بات, ابھی جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات. وہ ایکس وائی زی کرتے ہی نہیں, تبھی عوام کو ان کا نظریہ سمجھ آتا ہے, ان کا ویژن سمجھ آتا ہے, ہمارے یوتھ کو سمجھ آتا ہے, کیونکہ وہ ہمارے یوتھ کے مستقبل کی بات کرتے ہیں. ردا, جیسے آج بھی انہوں نے اپنے خطاب میں بار بار یہ کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے. وہ یہ حالات 9 مہینے یہ سال وہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اب میں ہٹا تو یہ سب کچھ ہوگا, مگر وہی بات ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بندہ سیاسی مخالفت میں یہ باتیں کر رہا ہے. بالکل عوام سمجھنے کو تیار نہیں تھی, مگر عوام نے دیکھ لیا نا 9 مہینے میں انہوں نے کیا حال کر دیا ملک کا. یہ عوام کو عمران خان پہلے بتا چکے تھے کہ میں ہٹا تو یہ حال ہوگا, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. عمران, میں آپ کو بار بار وہی بات کروں گی کہ عمران خان کی ہر بیانیے میں آج کی بات, آنے والے کل کی بات, اور جو ہو گیا اس کی بات, وہ اپنے ہر بیان میں کہتے ہیں ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عوام کو ذہن نشین ہو جائے, وہ زیرو سے لے کے دوبارہ شروع کرتے ہیں تقریر کو, پھر اینڈ تک لے کے جاتے ہیں. بالکل ردا, اور بہترین لیڈر کی نشانی یہی ہے, وہ مسئلے بتاتے ہیں اور مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں. جو میں سنتی ہوں نا, میں کہتی ہوں کہ عمران خان نے پھر وہی بات شروع کر دی ہے. ہمیں یہ بات ایگزیکٹلی, میں بھی آج یہی سوچ رہی تھی, بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو عمران خان تقریباً اپنی ہر اسپیچ میں کرتے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں وہ لازمی ایک لیڈر کو یہ بار بار ہماری عوام کو جگانے کے لیے اور مقتدر حلقوں کو بتانے کے لیے وہ شاید کہتے ہیں کہ اب جاگ جاؤ. کڑی سے کڑی جوڑتے ہیں کہ پہلے یہ ہو چکا, یہ انہوں نے کر دیا, یہ پھر سے وہ کام کر رہے ہیں. اور مزے کی بات شمیم, ذہن نشین ہو جاتی ہے ان کی باتیں کہ ہاں یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے, الائیں بائیں شائیں نہیں کر رہا. بچوں کو یہ باتیں, آج کل کے یوتھ کو ایز اے ٹیچر, ایز اے لیڈر سمجھاتے ہیں کہ یہ ہو چکا, مستقبل میں یہ ہوا, اس سے یہ نقصان ہوا, آنے والے کل میں یہ ہونا ہے, اس سے یہ فائدہ اور یہ نقصان ہونا ہے. اور اس کا حل کیا ہے. ایز اے ٹیچر, ایز اے لیڈر, ایز اے گائیڈر وہ سمجھاتے ہیں ہماری یوتھ کو. اس لیے یوتھ اتنی پاگل ہے عمران خان کے, اس لیے ہم اتنے پاگل ہیں کہ ہمیں ان کا ویژن سمجھ آتا ہے, ہمیں پاکستان کو کس طرح لے کے جائیں گے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے. ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہے, ہر مشکل کا حل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عوام کا سوچتے ہیں. ان کو پیسے سے, عوام کے خون چوسنے سے کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا سیاست کرنے وہ بندہ نہیں بیٹھا, پاکستان بچانے بیٹھا ہوا ہے. ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, ان باباؤں کو اس بات سمجھ نہیں آتی, ان پٹواروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ انہیں صرف اپنی جیبیں بھرنی ہے. ان کو پاکستان کی عوام, ابھی دیکھیں نا, صرف اپنی کرسی, اب کیا پارٹی کی عادت پہ لڑ رہے ہیں. ان کو پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا. آپ سننے میں آیا فروری میں جو ہے پیٹرول بھی نہیں ملے گا, گیس بجلی تو انہوں نے مہنگی کر دی ہے. IMF نے معاہدے کر لیے ہیں, IMF اپنی مرضی کی مہنگائی کرے گا, عوام پہ ایک اور بم پھوڑنے کو اگلے مہینے سے لوگ تیار ہیں. جی, وہ LOC بند ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا فروری میں پیٹرول کی بدترین قلت ہونے والی ہے. گیس چمی نہیں ہے, بجلی یہ لوگ مہنگی کر رہے ہیں, پانی کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور اگلے مہینے سے پیٹرول بھی ملنا بند ہو جائے گا. پیٹرول ملنا بند مطلب کتنی فیکٹریز, پلاسٹک, کپڑا بننا بند. بالکل, کتنا نقصان ملک کو پہنچا رہے ہیں. اور پھر ابھی بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کر دیں, الیکشن میں آگے لے جائیں. عوام جو سڑکوں پہ نہیں آئے گی جب تک, میں تو کہتی ہوں سری لنکا والا حال نہیں ہوگا. انہوں نے باس نہیں آنا. یہ ملک کو توڑنے میں, ملک اس طرح نہیں ٹوٹے گا شمی, تو ملک اس طرح ڈوب جائے گا. اگر عمران خان کہتے ہیں کہ عوام سری لنکا والا حال اگر کر دے گی تو ملک کو نقصان ہوگا, مگر جتنا نقصان یہ لوگ ملک کو پہنچا رہے ہیں اس سے ملک کو اور کیا نقصان ہونا ہے. بالکل صحیح. اب IMF سے انہوں نے معاہدے کر لیے ہیں, عوام کو ایک اور نیا لالی پاپ دینے کو تیار ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ آ گیا, ہمارے پیسے آ گئے ہیں. مگر جب IMF عوام کو بم پھوڑے گی نا مہنگائی کا, تو لگ پتہ جانا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا.
قرض لے کر عوام کو پاگل بناتے ہیں کہ ہمیں قرض مل گیا ہے تو آپ لوگ خوش ہو جائیں، خوشخبری ہے، مگر وہ قرض چکانا کیسے کچھ نہیں پتا۔ لیکن رضا آج بھی عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ سعودی عرب نے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے کچھ فیصلے جو ہے نا وہ منوا کر قرض دیں گی۔ اسی طریقے سے شہباز شریف پورے دنیا میں پھرتا رہا قرض کے لیے لیکن کوئی ان کو پیسے نہیں دے۔ شمیم جب پاکستان کی اپنی عوام پاکستان پیسہ لانے کو تیار نہیں ہے تو میں کہتی ہوں بیرون ملک کیوں کوئی بنا کسی معاہدے کے بنا کسی شرط ان کو پیسہ دے کر نہیں دے گا، اور نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم واپس کرنے کی نوعیت میں ہے ہی نہیں، نہ ہم واپس کریں گے۔ پاکستان کی عوام اب ٹیکس نہیں دے گی، اور جو عقل مند عوام ہے بالکل نہیں دے گی، اور نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ٹیکس ملک پہ نہیں لگنا، ان کی جیبوں میں جانا ہے۔ عقل مندی اسی میں ٹیکس نہ دیے جائیں۔ جی دوستو، نگران حکومت اپنی مرضی کی بنانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ۔